السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. مجلس میں موجود علماء کرام، اسٹیج پر موجود جماعت کے ذمہ داران، معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں منتظمین اجلاس نے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے مجھے جو عنوان دیا ہے وہ عنوان ہے قرآن مجید کی روشنی میں امت مسلمہ کا مشن. اور اسی مناسبت سے میں نے سورۃ الحج کی وہ آیت پڑھی ہے جس آیت کا میرے موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، دین کے سلسلے میں کما حقہ مجاہدہ کرو، انت تک کوشش کرو. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے سلسلے میں اللہ نے کسی قسم کی تنگی تم پہ نہیں رکھی ہے. بڑا آسان ہے وہ دین جو تمہیں دیا گیا ہے. ملت ابیکم ابراہیم، مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ کیسا مطلوب ہے؟ کہا ویسا مجاہدہ جو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے. ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. هو سماکم المسلمین، اور اللہ نے یا پھر ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. حضرات، کتاب و سنت کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کئی القاب سے نوازا ہے اور کئی القاب سے یاد کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا اس امت کو کہ سب سے بہترین امت ہے یہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت وسط کہیں کہا گیا کہ یہ افضل ترین امت ہے، اعتدال پسند امت ہے، معتدل امت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کہیں اس امت کو امت مجتبہ قرار دیا گیا، امت مصطفیٰ قرار دیا کہ جس طرح اس امت کے نبی مجتبہ ہیں یہ امت بھی مجتبہ ہے، جس طرح اس امت کے رسول مختار ہیں یہ امت بھی مختار ہے. چنانچہ اللہ نے کہا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہو اس زمین پر، تم اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو اس زمین پر. اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. یہ امت مجتبہ ہے، یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ امت مختار ہے. اور اگر کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتب احادیث میں بھی اس امت کے حوالے سے بڑے اعزازات ہمیں ملتے ہیں. خصوصاً اس امت کے اخروی انجام کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں، بڑی عظیم حدیث آئی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو انہوں نے اپنی امت کے حق میں کی تھی وہ دعا پڑھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اپنی امت کے حق میں کی یا کریں گے وہ دعا پڑھی اور زار و قطار رونے لگے.
عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے روز قیامت اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں معاف کرے گا، اگر تو انہیں عذاب دے گا تیرے بندے تو عذاب دینے کا حق رکھتا ہے، اور اگر تو انہیں معاف کرتا ہے تو بڑا عزیز اور حکیم ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہوا، جو نافرمان نکلا میری امت میں سے اس کے لیے تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ان دو آیتوں میں پیارے نبی نے دیکھا کہ ہر نبی اپنی امت کی فکر کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے حق میں دعا گو ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اپنی امت کے حق میں دعا گو ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے، زارو قطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ فوراً آسمان سے جبریل امین تشریف لے آئے اور آگے کہا کہ محمد، اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے کیوں رو رہے ہیں آپ، کون سی چیز رلا رہی ہے؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے تھے۔ پیارے نبی نے کہا کہ جبریل دیکھو، میں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا پڑھی، وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، مجھے اپنی امت کی فکر لائق ہوئی کہ امتی کل روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا انجام ہوگا۔ جبریل امین کو اللہ نے پیغام دے کے بھیجا، جاؤ محمد سے کہہ دو کہ انا سنرزیک فی امتک، کہ روز حشر روز قیامت آپ کی امت کا وہ انجام ہونے والا ہے، آپ کی امت کا وہ اخروی فیصلہ ہونے والا ہے جس سے ہے پیغمبر آپ بہت خوش ہو جائیں گے۔ حضرات سوال یہ ہے، کتاب و سنت میں اس امت کو یہ جو انعامات دیے گئے ہیں، یہ جو القاب دیے گئے ہیں، ان القاب سے جو نوازا گیا ہے، یہ جو اعزازات دیے گئے ہیں، یہ جو بشارتیں سنائی گئیں، یہ کیوں؟ اسلام خالص عملی مذہب ہے، یہاں زبانی دعووں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، یہاں زبانی دعووں سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے، یہاں جب تک عمل کی گواہی نہیں پیش کریں گے، عمل کا سرٹیفکیٹ نہیں پیش کریں گے، کوئی انعام ملنے والا نہیں، کوئی اعزاز ملنے والا نہیں۔ جب اس امت کو امت خیر امت قرار دیا گیا، امت وسط قرار دیا گیا، امت مجتبی قرار دیا گیا، تو یقیناً اس امت کا مشن بھی بڑا عظیم ہوگا۔ یہ اعزازات، یہ انعامات، یہ القاب اس کردار کی وجہ سے جس کردار کی ذمہ دار یہ امت اس زمین پر قرار دی گئی ہے۔ یہ انعامات اور یہ بشارتیں اس عظیم ذمہ داری کی وجہ سے جو عظیم ذمہ داری کی اس امت کے سپرد کی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد، سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد، سلسلہ رسالت کے ختم ہونے کے بعد اس زمین پر کار نبوت کی وارث اگر کوئی ہے تو یہ امت ہے۔ اللہ کے جتنے رسول اور پیغمبر اس دنیا میں آئے اور جو مشن لے کر آئے وہ دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، اب پیغمبرانہ مشن کو قیامت کی صبح تک آگے لے کر بڑھنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، غیر اللہ کی چوکٹ پہ جھکے ہوئے بندوں کو اللہ کی چوکٹ پہ جھکانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق پڑھانا، مقصد زندگی مقصد حیات سے روشناس کرانا، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینا، جنت و جہنم کے حوالے سے انذار و تبشیر کی ذمہ داری نبھانا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے پیغمبر بھیجے، بشیر بنا کر بھیجے، نذیر بنا کر بھیجے کہ میرے جو بندے میرے فرما بردار ہیں انہیں جنت کی بشارتیں سناؤ، میرے بندے جو میرے نافرمان ہیں انہیں جہنم سے ڈراؤ۔ یہ پیغمبرانہ مشن تھا، اب پیغمبروں کے بعد اس مشن کی ذمہ داری یہ امت ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ ملاحظہ کیجئے، حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے میدان میں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الوداعی خطاب کیا تھا، آخری الوداعی خطاب کیا تھا، اور جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے گواہی لی تھی کہ الا هل بلغت، لوگوں بتاؤ
نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی گئی تھی، اس ذمہ داری کو میں نے نبھایا کہ نہیں، ادا کیا کہ نہیں؟ سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کے کہا بلا قد بلغت وادیت ونصحت۔ اے اللہ کے نبی، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کر دی، نبھا دی۔ اور پیارے نبی کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور آپ نے کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ آج یہ مجموعہ گواہی دے رہا عرفہ کے میدان میں کہ نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری تو نے میرے سپرد کی تھی، میں نے وہ کما حق ہو انجام دے دی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ، آپ کو معلوم ہے، ایک نقطہ ملاحظہ کیجئے کہ یہاں مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، اس موقع پر پیارے نبی کے سامنے حجۃ الوداع کے میدان میں صحابہ کا جو مجمع تھا ان کی تعداد 1,24,000 تھی۔ حجۃ الوداع میں آپ کے سامنے صحابہ کا جو مجموعہ تھا 1,24,000 ان کی تعداد تھی، اور رسولوں اور پیغمبروں کی تعداد کتنی ہے؟ ابن حبان کی صحیح روایت کے مطابق رسولوں اور پیغمبروں کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ختم ہوا، 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں آئے، پیغمبر اور رسول 1,24,000، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے سامنے جو مجموعہ تھا وہ 1,24,000۔ اس میں گویا اس جانب اشارہ تھا کہ یہ میرے نبی کے صحابہ کا یہ مجموعہ، یہ جماعت 1,24,000 پیغمبروں کا جو مشن تھا اس کی وارث ہوگی۔ یہ عددی تناسب، عدد میں یہ توافق کہ 1,24,000 رسول تھے تو حجۃ الوداع میں پیارے نبی کے مخاطب بھی 1,24,000 تھے کہ یہ انبیاء کے مشن کا وارث مجموعہ ہے، انبیاء کے مشن کو آگے لے کر یہ مجموعہ بڑھے گا، اور ان سے جو نسلیں پیدا ہوگی وہ انبیاء کے مشن کی وارث ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، لوگوں یاد رہے تم میں سے جو یہاں موجود ہے دین کی اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے چونکہ یہ امت پیغمبرانہ مشن کے ذمہ دار ہے، پیغمبرانہ مشن کی حامل ہے، پیغمبرانہ مشن کی امین ہے، پیغمبرانہ مشن کی وارث ہے، پیغمبرانہ مشن کی نگہبان ہے۔ کل روز قیامت اس امت کو یہ اعزاز ملنے والا ہے، یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دینے والی ہے، یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دینے والی ہے، یہ امت پیغمبروں کے حق میں شاہد بننے والی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، افضل ترین امت بنایا، اعتدال پسند امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین لکھتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کی تفسیر میں کل روز قیامت اللہ پیغمبروں سے سوال کرے گا، رسولوں سے سوال کرے گا کہ نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری تمہارے حوالے کی گئی اس کو تم نے ادا کیا کہ نہیں، صحیح طریقے سے نبھایا کہ نہیں۔ سارے پیغمبر کہیں گے اے اللہ نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری، دعوت و تبلیغ کا جو بار گرا ہمارے کندھوں پہ تو نے ڈالا تھا، کما حقو، ہم نے وہ ذمہ داری نبھا دی اور ادا کر دی۔ اللہ کہے گا کون گواہ ہے تمہارے حق میں، کون گواہ ہے تمہارے حق میں؟ سارے پیغمبر کہیں گے امت محمد گواہ ہے، امت محمد گواہ ہے۔ اور اس وقت یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی اے اللہ آدم سے محمد تک تیرے جتنے رسول آئے صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین، تیرے رسولوں نے، تیرے پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور تیرے دین کی امانت کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے یہ۔ اور ظاہر بات ہے یہ امت شاہد بنے گی، رسولوں کے حق میں شاہد بنے گی، گواہ بنے گی۔ آپ کو معلوم ہے کوئی بھی شخص گواہی کب دیتا ہے؟ جب اس نے واقعے کو دیکھا ہو، واقعے کو جانا ہو، واقعے کا مشاہدہ کیا ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ پیغمبروں کے حق میں شہادت اور پیغمبروں کے حق میں گواہی دینے کا اعزاز ان امتیوں کو حاصل ہوگا جو پیغمبرانہ مشن کو جانیں گے، پیغمبرانہ مشن کو پڑھیں گے، پیغمبرانہ مشن سے جڑیں گے اور اپنی زندگی پیغمبرانہ مشن کے لیے وقف کریں گے۔ صرف نسبتوں سے یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں،
کردار سے حاصل ہونے والی چیز، عمل سے حاصل ہونے والی چیز، عملی ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ اگر کل روز حشر ہمیں گواہی دینی ہے تو دنیا میں اس گواہی کا سامان ہمیں کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا، اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا اور پیغمبرانہ مشن کے لیے جینا پڑے گا، اور انہی لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوگا روز حشر پیغمبروں کے حق میں گواہی دینے کا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس امت کا مشن کیا ہے، اس امت کے پیغمبر کا اور اس امت کا ایک آیت میں خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کہا قل، اے پیغمبر فرما دیجئے، اے پیغمبر کہہ دیجئے، هذه سبیلی ادعو الی اللہ، هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے پیغمبر اعلان کر دیجئے یہ میرا راستہ ہے۔ اس امت کے مشن کو جاننا چاہتے ہو، اس امت کے مقصد کو جاننا چاہتے ہو، یہ امت کیوں برپا کی گئی ہے معلوم کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ اس دنیا میں کیوں آئے تھے جاننا چاہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے دیکھ لو، هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، یہ مشن ہے نبی کا اور یہ مشن ہے آپ کی امت کا، دعوت الی اللہ۔ دنیا جب اپنے ذاتی نظریات کی طرف بلائے، اسلام کا دائی اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا جب شرک کی طرف بلائے، اسلام کا دائی توحید کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا جب کفر کی طرف بلائے، اسلام کا دائی اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا جب بد اخلاقی کی طرف بلائے، اسلام کا دائی اعلیٰ اخلاق کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا جب ظلم و عدوان کی طرف بلاتی ہے، اسلام کا دائی عدل و انصاف کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا جب جھوٹ کی دعوت دیتی ہے، اسلام کا دائی سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا جب خیانتوں کی دعوت دیتی ہے، اسلام کا دائی امانت کا دائی ہوتا ہے۔ یہی پیارے نبی کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی پیارے نبی کی دعوت کا نچوڑ ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو دو، خالق کا حق خالق کو دو، اور مخلوق کا حق مخلوق کو دو۔ اسلام کا خلاصہ یہی ہے۔ دو جملوں میں ایک جملے میں کہنا ہو، اسلامی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے، اللہ کا حق عبادت اللہ کو دو، اور مخلوق کا جو حق ہے حسن سلوک اور اخلاق کا، عدل کا، انصاف کا، مخلوق کو دو۔ یہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد میں آپ کا مشن یہی تھا۔ 23 سالہ جد و جہد میں آپ کا مشن یہی تھا۔ غار حرا سے آپ نکلے، غار حرا سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد شروع کی، اور کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ آپ کا اعلان تھا، یہ آپ کا نعرہ تھا، یہ آپ کا مشن تھا، یہ آپ کا مقصد تھا۔ پیارے نبی نے صفا کی پہاڑی پہ جو اعلان کیا، اور اس کے بعد اس مقصد پہ ایسے ڈٹ گئے، اس راستے میں جتنی آندھیاں آئیں سب کا مقابلہ کیا، جتنے طوفان آئے سب کا مقابلہ کیا۔ اس راستے میں آپ کو دھمکیاں ملی، اذیتیں دی گئیں، تانے سننے پڑے، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیا۔ کمپرومائز اور مفاہمت کے فارمولے سامنے لائے گئے، چلو ایسا کرتے ہیں، اگر تم ماننا نہیں چاہتے ہو کہ ہم ایک قدم تنازل اختیار کرتے ہیں، تم ایک قدم تنازل اختیار کرنا، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تم 1 سال ہمارے خدا کی عبادت کر لینا۔ آسمان سے فوراً وحی آ گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور جب یہ فارمولا بھی ناکام ہو گیا تو پھر لالچ دی گئی کہ آخر چاہتے کیا ہو بتاؤ۔ جب ترہیب سے کام نہیں بنا، دھمکیوں سے کام نہیں بنا، تانوں سے کام نہیں بنا، اذیتوں سے کام نہیں بنا، تو لالچ دی گئی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جن قدموں میں جو قدم ترہیبی مواقف میں ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ ترغیب کے آگے ڈگمگا جاتے ہیں۔ جنہیں کوڑے جھکا نہیں سکتے ہیں، انہیں درہم و دینار کی آزمائش جھکا دیتی ہے۔ اور پیارے نبی کے سامنے آخری آزمائش یہی آئی، ترغیب کی آزمائش۔ محمد بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ عرب کا حکمران بنا دیں گے۔ کسی حسین و جمیل خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ عرب کی کسی حسینہ سے نکاح کرا دیں گے۔ دولت چاہتے ہو؟ تمہارے قدموں پہ دریا بہا دیں گے۔ بس بتاؤ، زبان سے نکالو کہ چاہتے کیا ہو۔
सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि प्यारे नबी ने हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला किया। चैलेंज चाहे जिस शक्ल में आए, तरगीब की शक्ल में, तरहीब की शक्ल में, लालच की शक्ल में, कॉम्प्रोमाइज के फार्मूलों की शक्ल में, हर शक्ल में आपने चैलेंजेस का मुकाबला किया और कभी अपने मिशन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा बराबर हटे नहीं। और हद तो यह है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म इसी रास्ते में खाया, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म इसी रास्ते में खाया। अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ते हुए, अल्लाह के बंदों को तौहीद का भूला हुआ सबक याद दिलाते हुए, गैरुल्लाह की चौखट पे झुकी हुई पेशानियों को अल्लाह की चौखट पे झुकाने के रास्ते में जुस्तजू करते हुए प्यारे नबी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म खाया। एक जख्म आपको एक जख्म आपको उहद के मैदान में भी मिला, बड़ा गहरा जख्म मिला उहद के मैदान में, जब आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आपके दांत निकाल दिए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक फट गया, आपके सर से खून बहने लगा। उहद के मैदान में यह अफवाह मशहूर हो गई कि वल इयाज़ु बिल्लाह प्यारे नबी शहीद हो चुके हैं। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा प्यारे नबी से एक मरतबे कि है मेरे सरताज, है अल्लाह के रसूल, उहद के मैदान में आप पर तो क़ियामत गुजर गई, उहद के मैदान में आप पे क़ियामत गुजर गई, दंदाने मुबारक शहीद हो गए, सरे मुबारक फट गया, जख्मी हो गया और आपकी शहादत की अफवाहें मशहूर हो गई कि आपकी ज़िंदगी में उहद के दिन से भी ज़्यादा कोई मुश्किल तरीन दिन आया है। तो प्यारे नबी ने हज़रत आयशा से कहा कि आयशा सच है कि उहद में मेरे दंदाने मेरे दांत शहीद हुए, सच है कि उहद में मेरा सर फटा, लेकिन आयशा ताइफ के दिन की आजमाइश और ताइफ का जख्म मेरे लिए उहद के जख्म से ज्यादा गहरा था। ताइफ की आजमाइश मेरे लिए उहद की आजमाइश से ज्यादा बड़ी थी। ताइफ का जख्म मेरे लिए उहद के जख्म से ज्यादा गहरा था। इस रास्ते में प्यारे नबी ने जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म खाया और दीन को यूं गालिब किया अल्लाह अकबर कि 20 साल की कलील सी मुद्दत में सुप्रीम ताकत वक्त का सुपर पावर शाह रोम हिरकल को यह कहना पड़ा था अबू सुफियान से, जब उसने मुबाहसा किया, मुनाकशा किया, जब अभी अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे, प्यारे नबी के सिलसिले में मालूमात और इंफॉर्मेशन लेने लगा और प्यारे नबी के बारे में सुना, तो हिरकल ने कहा था प्यारे नबी ने देखो दीन को कैसे गालिब कर दिया कि वक्त की एक सुप्रीम ताकत का एक हुक्मरान क्या कहता है, इनका नमा तक़ूलुहु हक़्क़ा फसयमलिकु मौज़िअ क़दमैया हातैन। अबू सुफियान, मैंने इस रसूल के बारे में तुमसे जो सवालात किए और तुमने उसके जो जवाबात दिए, उससे तो मुझे ये मालूम हो रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये रसूल उस जगह का मालिक होगा जिस जगह के मैं खड़ा हुआ हूं, उस जगह का मालिक होगा जिस जगह के मैं खड़ा हुआ हूं। मेरी आंखें उस दिन को देख रही हैं। अल्लाहु अकबर। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ल। प्यारे नबी के बेइज्जत का मकसद जो बताया गया, दीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए दुनिया पे गालिब करने के लिए। यही इजहार दीन है कि प्यारे नबी की 20 साल जिद्दोजहद में वक्त के बड़े हुक्मरान ने गवाही दी कि वो दिन दूर नहीं जब ये पैगंबर इस सरजमीन का मालिक हो, इस तख्त ताज का मालिक होगा। और बिलाखिर आखिरी बशारत के तौर पर आसमान से वही आ गई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ये बशारत भी थी लोगों के फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने की, ये बशारत भी थी इस्लाम के गलबे की, और ये पेशिन गोई भी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की और दुनिया से आपकी रुखसती के करीब होने की। और हज़रात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद, प्यारे नबी के सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो आपकी तरबियत का फैज़ पाए हुए थे, दीन की समानत को लेकर वक्त के बड़े बड़े दरबारों में चले गए, वक्त के बड़े बड़े दरबारों में चले गए। किसी दरबार की शानो शौकत रुकावट ना बनी, किसी दरबार की शानो शौकत को थोड़ी देर के लिए खातिर में नहीं लाया। पैगंबराना मिशन का जो सबक उन्होंने इस प्यारे नबी से सीखा था, अल्लाह के लिए जीने और मरने का जो सबक उन्होंने प्यारे नबी से लिया था, उस सबक को ऐसे हजम किया अल्लाह अकबर के उनकी जिंदगी की सांसें, उनकी जिंदगी की साथें, उनकी जिंदगी के लम्हात, उनकी जिंदगी के अय्याम, उनकी जिंदगी के हफ्ते, उनकी जिंदगी के महीने और उनकी जिंदगी के साल दीन के तर्जमान बन गए।
اور جب وقت کے درباروں میں داخل ہو کر وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دین کے پیغام کو پہنچایا، جب رستم کے دربار میں صحابی رسول ربع بن عامر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، رستم نے بڑی شان اپنے دربار کو بڑی شان و شوکت سے سجا رکھا تھا کہ عرب کے بدو آ رہے ہیں، وہ شوکت دکھائیں گے جس شوکت کو ان کی آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، وہ رونق دکھائیں گے جس رونق کو عرب کے بدوؤں نے کبھی دیکھا نہیں، وہ شان دکھائیں گے جس شان کو عرب کے صحرا نشینوں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ وہ مبہوت ہو جائیں گے، وہ حیران رہ جائیں گے، وہ مروب رہ جائیں گے، لیکن تاریخ نے یہ گواہی یاد رکھی ہے کہ ربع بن عامر رضی اللہ عنہ اس شان سے رستم کے دربار میں داخل ہوئے، ہاتھ میں جو نیزہ تھا قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے، قالین کو پھاڑتے ہوئے چلے گئے، رستم کے سامنے جا کھڑے ہوئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الاخرہ۔ اے رستم، ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ الہ واحد کا غلام بنا دے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ الہ واحد کا غلام بنا دے، اور ادیان کے ظلم و جور سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سایہ لے آئے، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے جائے۔ حضرات، قیامت کی صبح تک کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے امت مسلمہ کا مقصد یہی ہے، امت مسلمہ کا مشن یہی ہے۔ امت کا مقصد کبھی نہیں بدلے گا، امت کا مشن کبھی نہیں بدلے گا۔ امت مسلمہ کے مقصد و مشن کو اللہ نے طے کر دیا ہے، قرآن نے طے کر دیا ہے۔ اسلوب بدلیں گے، انداز بدلے گا، وسائل بدلیں گے، امکانات بدلیں گے، مواقع بدلیں گے، مقصد اور مشن کبھی نہیں بدلے گا، مقصد اور مشن کبھی نہیں بدلے گا۔ ہاں، حالات کے حساب سے اسلوب بدلے گا، انداز بدلے گا۔ دنیا جب مادہ پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو کر آخرت فراموشی کی شکار ہو جائے، اور دنیا میں انسان دنیا کے لیے جینے لگے، دنیا کی رونقیں، دنیا کی بظاہر رنگینیاں انسان کو اپنا غلام بنا لیں، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کی ظاہری رنگ و رونق کے پیچھے جو تاریکیاں ہیں، جو اندھیرے ہیں، جو آگ ہے، جو جہنم ہے، اس سے دنیا کو واقف کرانا یہ امت کا مشن ہے۔ قرآن نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا والے، دنیا کی حکومتیں، دنیا کے حاکم، دنیا کے محکوم، دنیا کی تہذیبیں، دنیا کی قومیں، یہ سب ان کی تگدو، ان کی معلومات، سب کا خلاصہ بس یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی حد تک ہے، ان کی پہنچ دنیا کی حد تک، ان کا علم دنیا کی حد تک، ان کی رسائی دنیا کی حد تک، ان کے منصوبے دنیا کی حد تک، ان کی پلاننگ دنیا کی حد تک۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ آخرت کی اس شکل میں جو حقیقی زندگی آنے والی ہے، یہ دنیا اس سے ناآشنا ہے، یہ دنیا اس سے ناواقف ہے۔ اس امت کا مشن یہی ہے، اس امت کا مقصد یہی ہے، آخرت کی آنے والی ابدی اور دائمی زندگی سے انسانیت کو واقف کرانا اور آشنا کرانا۔ دیکھو پیارے نبی نے حدیث میں جو مشہور مثال دی، کہا کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ آگ کیا جلی، آگ کیا روشن ہوئی؟ پتنگے اس آگ کو نور سمجھ کے آ کر گرنے لگے، پتنگے اس آگ کو روشنی سمجھ کر آ کر گرنے لگے، اور یہ بیچارہ آگ جلانے والا جانتا ہے کہ یہ نور نہیں، یہ نار ہے، یہ نور نہیں، یہ نار ہے، وہ روشنی نہیں، وہ اس میں پتنگوں کی ہلاکت کا سامان ہے۔ بیچارہ یہ آگ جلانے والا اس آگ پر آ گرنے والے پتنگوں کو روکنے لگا، رک جاؤ، رک جاؤ، یہ نور نہیں، یہ روشنی نہیں، یہ آگ ہے، اس میں ہلاکت ہے، اس میں بربادی ہے۔ لیکن پتنگے اس کی ظاہری رونق کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، زبردستی جا گرتے ہیں، جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بھی ایسی ہی، دنیا کی رنگینیاں تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہیں، دنیا کی رونقیں تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اور تمہیں نہیں معلوم ان رونقوں کے پیچھے نارے جہنم ہے، ان رنگینیوں کے پیچھے نارے جہنم ہے۔ تم دنیا کی طرف دیوانہ وار بڑھتے چلے جا رہے ہو،
اور میں ہوں کہ تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں، تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں۔ ہلم عن النار، ہلم عن النار، لوگوں آگ سے بچ کر ادھر چلے آؤ، آگ سے بچ کر ادھر چلے آؤ۔ یہ دنیا کی رونق جو تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ رونق نہیں، اس کے پیچھے تمہاری تباہی ہے۔ یہ دنیا کی رنگینی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ رنگ نہیں، اس میں تمہاری بربادی کا سامان ہے۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں منا رہا ہوں، میں تمہیں تمہاری کمرے پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں، مگر تم ہو کہ زبردستی اس آگ میں جا گرتے ہو۔ حضرات یہی مشن ہے اس امت کا، یہی مشن ہے اس امت کا کہ جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لگانا، یہ امت مسلمہ کا مشن ہے۔ مگر یاد رہے، اس مشن کے لیے جو جینا چاہتا ہو اور اس مشن کے لیے جو مرنا چاہتا ہو اور اس مشن سے جو جڑنا چاہتا ہو، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ راستہ بڑا پرخطر راستہ ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ بقول عامر عثمانی، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ اس راستے میں بہت کچھ کھونا پڑے گا، اس راستے میں بہت کچھ گوانا پڑے گا، اس راستے میں بہت کچھ سننا پڑے گا، اس راستے میں بہت کچھ سہنا پڑے گا، بڑے تانے سننے پڑیں گے، بڑے تبصرے سننے پڑیں گے، قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں خون کا آخری قطرہ بہا کے بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ احسب الناس، قرآن سوال کرتا ہے، قرآن ہم سے آپ سے پوچھتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی امتحان نہیں آئے گا، کسی امتحان سے انہیں گزرنا نہیں پڑے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کا قانون یہ رہا ہے ہمیشہ سے، اس زمین پر جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کے دعوے ایمانی کو جانچنے کے لیے امتحانات سے ہمیشہ سے اہل ایمان کو گزارا گیا، گزرنا پڑے گا، گزرنا پڑے گا۔ جس کی زندگی میں کوئی امتحان نہ ہو اس کا ایمان ایمان نہیں ہے، جس کی زندگی میں کوئی آزمائش نہ ہو اس کا ایمان ایمان نہیں ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ مگر یاد رہے کہ یہ راستہ جس طرح آزمائشوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، اس راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ آزمائشوں کے ساتھ ساتھ نصرت و تائید بھی چلتی ہے، آزمائشوں کے ساتھ ساتھ نصرت و تائید بھی چلتی ہے۔ ایک طرف آزمائشیں رہیں گی، بندہ اگر ثابت قدمی دکھائے تو اللہ کی نصرت اور مدد بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ اللہ اکبر، کیسی نصرت، کیسی تائید! عہد نبوت کے بے شمار واقعات ہیں۔ صحابی رسول ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں آئے، اسلام لائے، مسلمان ہو گئے۔ پیارے نبی کا معمول تھا کہ کوئی بھی شخص اسلام لاتا تو اس کو اسی کے قبیلے اور قوم کے پاس دائی بنا کر بھیجتے تبلیغ کے لیے۔ جب حضرت ابو امامہ مسلمان ہو گئے، ان کے اسلام لانے کے بعد پیارے نبی نے ان کے قبیلے باہلا کی جانب ان کو دائی اور مبلغ بنا کے بھیجا۔ حضرت ابو امامہ اپنی قوم اور اپنے قبیلے باہلا کے پاس گئے، تبلیغ کی، دعوت دی، اسلام کا پیغام پیش کیا، پیغام توحید پیش کیا۔ قوم کے لوگوں نے مانا نہیں، ایک تو مانا نہیں، دوسرے ابو امامہ کو سب و شتم کرنے لگے، گالیاں دینے لگے، تانے اور تبصرے کرنے لگے۔ ابو امامہ بھوکے ہیں، ابو امامہ پیاسے ہیں، کھلا بھی نہیں رہے، پلا بھی نہیں رہے۔ ابو امامہ الباہلی کو بھوک اور پیاس کے عالم میں مار مار کے دھتکار کے انہوں نے بستی سے باہر نکال دیا۔ اللہ کے رسول کا دائی، اللہ کے رسول کا صحابی، اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا قاصد صلوات اللہ وسلام علیہ دھتکارا ہوا، بھوکا پیاسا اور اپنوں کا ستایا ہوا۔ یہ دھتکارنے والے کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے، ان کے اپنے تھے، ان کے اپنے رشتہ دار کے، ان کے اپنے قبیلے والے تھے۔ بھوکے پیاسے ستائے ہوئے دھتکارے ہوئے وہاں سے نکلے، چلتے رہے، تنہا تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، چلنے کی سکت نہ رہی، چلنے کی سکت نہ رہی، چلنے کی استطاعت نہ رہی۔ راستے میں ایک درخت ملا، درخت کے سائے میں سو گئے، تھکے ماندے درخت کے سائے میں سو گئے۔ اور سونے کے بعد
کیا خواب دیکھیے صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو. سونے کے بعد کیا خواب دیکھتے ہیں؟ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ، یہ مقصد و مشن کا راستہ، یہ آزمائشیں اور نصرت الہی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس راستے میں. آزمائش سے گزرے اور بھوکے پیاسے ستائے ہوئے درخت کے نیچے تنہا سو گئے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، تھکے ہوئے تھے. خواب دیکھا کہ انہیں ایک پیالہ پیش کیا جا رہا ہے، دودھ کا پیالہ پیش کیا جا رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے پی لو. ابو امامہ پیتے ہیں اور پی لو، پیتے ہیں اور پی لو، پیتے ہیں، یہاں تک کہ خواب میں اتنا پیتے ہیں کہ سیر ہو جاتے ہیں، بھوک مٹ گئی، پیاس مٹ گئی. اور ادھر بستی والوں کو ابو امامہ کے جانے کے بعد، اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بستی کے کچھ شرافت پسند انسانوں کو ندامت ہوئی کہ بہرحال ابو امامہ گرچہ ہمارے دین اور مذہب سے ہٹ چکا ہے، پھر بھی تو ہمارا بھائی ہے، پھر بھی تو ہمارا رشتہ دار ہے، ہم نے اچھا نہ کیا کہ ہم نے اسے بھوکا پیاسا لوٹا دیا. بستی کے کچھ شرافت پسند لوگ توشہ لے کر، پانی لے کر ابو امامہ کو ڈھونڈتے ہوئے اس راستے پہ نکلے جس راستے پہ کہ ابو امامہ گئے تھے. دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ابو امامہ سوئے ہوئے ہیں. جگایا، معذرت چاہی اور معذرت چاہنے کے بعد کھانا پانی پیش کیا. تم بھوکے تھے، ہم نے کھلایا نہیں، تم پیاسے تھے، ہم نے پلایا نہیں. معذرت چاہتے ہوئے کھانا پیش کیا. ابو امامہ کہتے ہیں جب میں جاگا میری ساری بھوک ختم ہو چکی تھی، میری ساری پیاس ختم ہو چکی تھی. خواب میں رب العالمین نے مجھے جو کھلایا پلایا، میں جاگا تو ایسے لگا کہ بالکل میں پیٹ بھرا ہوا ہوں. تھکن ختم ہو گئی، بھوک ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی. میں نے ان لوگوں سے کہا اطعمنی ربی وسقانی، تمہارے کھانے پانی کی ضرورت نہیں، لے جاؤ، میرے رب نے مجھے کھلا دیا، میرے رب نے مجھے پلا دیا. یہ آزمائشوں بھرا راستہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ نصرت و تمکین اور اللہ کی مدد کا بھی راستہ ہے. حضرات، آج ضرورت ہے چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہوں گا، ضرورت ہے مقصد سے آشنا ہونے کی، ضرورت ہے اپنے مشن کو جاننے کی، مقصد کے لیے جینے کی، مشن کے لیے جینے کی. بے مقصد زندگی معاف کیجئے جانوروں کی ہوتی ہے، بے مقصد زندگی معاف کیجئے حیوانوں کی ہوتی ہے. انسان کو عقل و شعور کی جو نعمت عطا کی گئی ہے اور قرآن کی شکل میں جو صحیفہ ہدایت عطا کیا گیا ہے، اس کے باوجود انسان اگر بے مقصد جیے اور دنیا میں صرف دنیا کے لیے جیے تو پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق ہے. وہ اس دنیا میں ہمیں جینا ہے، دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے. اور آخری بات جسے کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرات، آج اسلام کے لیے مرنے کی نہیں، آج اسلام کے لیے جینے کی ضرورت ہے. آج اسلام کے لیے مرنے کی نہیں، آج اسلام کے لیے جینے کی ضرورت ہے. آج جب چہارہ جانب اسلام پر الزامات ہیں، تشدد کا الزام ہے، انتہا پسندی کا الزام ہے، دہشت گردی کا الزام ہے، اسلام کے زیر سایہ جی کے ہمیں بتانا ہے کہ پریکٹیکل مسلم کیسا ہوتا ہے. اسلام کے زیر سایہ جی کے ہمیں بتانا ہے اسلامک کیریکٹر کیسا ہوتا ہے، اسلامک کردار کیسا ہوتا ہے. اور قرآن نے جو کہا اولئک ہم خیر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، کہ اس زمین پر بے شمار لوگ رہتے ہیں لیکن اگر اس زمین کا افضل ترین انسان کوئی ہے وہ ایمان والا ہے. زمین پہ بے شمار امتیں رہتی ہیں لیکن اس زمین کی افضل ترین امت اگر کوئی ہے وہ امت مسلمہ ہے، امت مومنہ ہے. یہ قرآن کا جو دعویٰ ہے اس کو اپنے عمل سے دلیل کے طور پہ پیش کرنا ہوگا اور دنیا سے منوانا ہوگا کہ واقعتاً نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے. آپ کا لایا ہوا دین دین رحمت تھا، آپ کی لائی ہوئی کتاب رحمت تھی، آپ کا لایا ہوا قانون رحمت تھا اور آپ کی برپا کی ہوئی امت رحمت تھی. دنیا کو یہ قائل کرنا پڑے گا، قائل کروانا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمیں انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی تک، انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی تک ہمارے اندر اسلام کے صبغت اللہ، جسے قرآن نے کہا، اللہ کا رنگ بھرنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی کے خاکوں میں اسلام کا رنگ بھرنے کی ضرورت ہے. ہماری شخصیتیں سرتا پا اسلام کی نمائندہ بن جائیں. ہمارے اخلاق اسلامی، ہمارا کردار اسلامی، ہماری معاشرت اسلامی، ہمارے معاملات اسلامی، ہماری تہذیب اسلامی، ہمارا کلچر اسلامی، ہم اسلام کے نمائندہ بن جائیں تو پھر وہ دن دور نہیں جب دنیا
دنیا کے سامنے ہم اس معنی میں اتمام حجت کر سکیں گے کہ دوست سے پہلے دشمن گواہی دے گا کہ واقعتاً اسلام دین رحمت ہے، واقعتاً محمد نبی رحمت تھے، واقعتاً قرآن کتاب رحمت ہے. اور جس دن دنیا سے یہ اعتراف کروانے میں ہم کامیاب ہو گئے، سمجھو کہ حشر کی عدالت کی کامیابی بھی جو ہے ہمارے اور آپ کے قدم چومے گی. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکر ادا کرتا ہوں منتظمین اجلاس کا، جنہوں نے بڑی اخلاص بڑے خلوص کے ساتھ ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی اور کچھ معافی ضمیر کے اظہار کا وقت مجھے آپ لوگوں نے دیا. رب العالمین آپ سب کی مخلصانہ کوششوں اور کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.